बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ब्रिगेडियर तारिक ज़मान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग किया जिस पे बहुत सारे दोस्तों ने पसंद भी किया और बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। वो दरअसल आप कह लें कि कई अशरों पहले की बात थी, जिसमें माजी की मैंने कुछ बातें की, माजी के चेहरे पे जमी हुई गर्द को झाड़ने की कोशिश की। दोस्तों ने उस पर बड़ा पसंद किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों के साथ भी बैठ के उनको भी दिखाया कि देखो ये भी एक दौर होता था। और कईयों ने तो यहाँ तक कहा, एक दोस्त मेरे हैं, जब ये व्लॉग जाएगा तो समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने कहा मेरी आंखों में नमी उतर आई, आंसू आ गए कि वो आपने किस खूबसूरती से उस दौर को दोहराया था। अच्छा दोस्तों, उन्हीं की फरमाइश पे अब मैं एक और थोड़ा और पीछे जाता हूँ, उसी दौर के अंदर उसका मुआवजना आज के दौर के साथ करता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तारीकियों में से उजाला आपके लिए तलाश करूं। वो कहते हैं ना कि तुझको मिले हैं करिया माहताब में गढ़े, हमको तो पत्थरों में भी रहनाइयाँ मिली। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके लिए पॉजिटिविटी तलाश करूं। तो आज और ये मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, मुख्तलिफ तहरीरें मेरी नज़र से गुजरी, जिन दोस्तों से मैंने जिनकी तहरीरों से मैंने इस्तिफादा हासिल किया, मैं उनका मशकूर भी हूँ। अच्छा दोस्तों, देखें कि हम में से 95% लोग गुजरे कल से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको ये आज साबित करके दिखाना चाहता हूँ। आप बड़े हैरान होंगे कि यार महंगाई है, मुश्किल तरीन दौर से हम गुजर रहे हैं, और ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जी हम 95% लोग जो हैं पहले से माजी से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए बात सुने, मैं मानता हूँ महंगाई है, मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात है गरीब के लिए, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव उसमें जाए ना, एनालिसिस में, तो आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि वाकई कुछ जगहों पे हम बहुत बेहतर हैं आज अपने आबाओ अजदाद के दौर से। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताऊं कि दोस्तों ये प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनिएगा, इसलिए कि मुझे इसमें कोई ज़ाती गर्ज व गायत नहीं है, इस व्लॉग में किसी में भी नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक गर्ज होती है कि आप लोगों को कोई इससे फ़ायदा हो जाए, कोई थोड़ी बहुत रहनुमाई हो जाए। मैं रंगबाजी या दुनिया की जो बाकी इस तरह की चीज़ें वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 100% जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, पढ़े लिखे मैच्योर लोग हैं, हमेशा पॉजिटिविटी की तवक्को करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए जुस्तजू करके ये सारा लाता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि एंड तक इसको ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम में से 95% लोग गुजरे कल से बेहतर ज़िंदगी आज गुजार रहे हैं। वो कैसे? देखें, मैं और आप अक्सर लोगों से हम पूछते रहते हैं ना कि तुम अपने दिल पे हाथ रख कर बताओ कि क्या तुम अपने वालिद से बेहतर जिंदगी नहीं गुजार रहे हो क्या? तो हर शख्स हाँ में सर हिलाता है। तो आप भी किसी रोज तहकीक करके देख लें, आपको मुल्क के भिखारी भी अपने वालिदैन से बेहतर जिंदगी गुजारते नजर आएंगे, क्योंकि उनके वालिदैन सारा शहर मांग कर सिर्फ 10-20 रुपए घर लाते थे पूरे दिन में, जबकि आज कराची और लाहौर के भिखारी 8 से 10 हज़ार रुपए योमिया कमाते हैं। आप किसी रोज अपने बचपन और आज के बच्चों के, यानी अपने बच्चों के बचपन का मुआवजा कर लें, यानी अपने बचपन का और अपने बच्चों के बचपन का मुआवजा करके देख लें, आपको दोनों में जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। आपके घर में बचपन में एक पंखा होता था, पेडिस्टल फैन, और पूरा घर ओए पंखा इधर करी, ओए पंखा इधर करी की आवाजें लगाता रहता था। एक पेडिस्टल फैन होता था, ज़ाहिर है उसका एक महदूद रिवॉल्विंग सर्कल होता था ना, तो हर बंदा कहता था थोड़ा इधर करी, तो एक पंखे से आप गुजारा करते थे। सारा मोहल्ला 1 रुपए की बर्फ खरीद कर लाता था, और लोग दूसरों के घरों से बर्फ मांगने भी जाते थे। हमसायों से सालन मांगना और शादी ब्याह में कपड़े और जूते उधार मांगना भी उस दौर में आम था। और अक्सर बच्चे पुरानी किताबें पढ़कर ही इम्तिहान देते थे और अच्छे नंबरों से पास भी होते थे। लोगों ने बाहर और घर के लिए कपड़े और जूते अलग अलग रखे होते थे, और दस्तरखान पर दूसरा सालन तो अय्याशी की अलामत समझा जाता था। और फिर स्वीट डिश में सिर्फ मीठे चावल और हलवा या फिर खीर बनती थी, और मुर्ग तो सिर्फ बीमारी की हालत में पकाया जाता था। यानी आप ये कह लें कि मुर्ग तभी पकता था कि जब मुर्गा या मुर्गे का मालिक जो है वो बीमार पड़ जाता था।
اور مریض بیچارے کو تو اس کا صرف شوربہ ہی ملتا تھا۔ اور ویسے دیکھا جائے تو وہ اس زمانے کا دیسی مرغ، کبھی آپ گاؤں میں بھی جاتے ہوں گے، اس کو پکڑنا بھی بڑا مشکل ترین کام ہوتا تھا۔ یعنی وہ کیسے کہ جب مہمان آ گیا، کیونکہ مرغ پکنے کی میں نے آپ بتایا نا کہ یا مرغہ بیمار ہوتا تھا، یا مرغے کا مالک بیمار ہوتا تھا، یا کوئی مہمان آ جاتا تھا، بس ان 3 مواقع پہ چکن پکتا تھا۔ ہوتا وہ دیسی چکن تھا، آرگینک، اور اس کو پکڑنا بھی ایک آرٹ ہوتا تھا۔ مطلب میں گاؤں میں بچپن میں اکثر دیکھتے تھے، والد صاحب آرمی میں تھے، تو کبھی کبھار گرمی کی چھٹیوں میں جب گاؤں جاتے تھے ہم لوگ، تو دعوتیں لوگ کرتے تھے، تو وہ مرغے کو پکڑنے کے لیے پورا جو محلہ اس کے پیچھے لگا ہوتا تھا۔ وہ اتنا فرتیلا ہوتا تھا، کبھی وہ پڑچتی پہ چڑھ جاتا تھا، کبھی دیوار پہ چڑھ جاتا، کبھی چھت پہ کڑا کڑا، اور کئی دفعہ تو بیچارے مایوس ہو کے اس کی جو تلاش ہے اس کو موقوف کر دیتے کہ رات کو جب کوٹھڑی میں آئے گا تو اس وقت پکڑ لیں گے۔ آج کا برائلر چکن تو آپ 10 چکن بھی ایک ترازو پہ رکھیں تو ادھر سے بھی پھدک کے نیچے نہیں اتر سکتا۔ خیر دوستو، ان دنوں پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا، اور سب لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہی نمبر دیا ہوا ہوتا تھا، اور ٹیلی ویژن بھی پورے محلے میں ایک ہی ہوتا تھا، ایک آدھ گھر میں کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا تھا، اور جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اجتماعی دعا کی طرح جو ہے نا اس کو دیکھا جاتا تھا۔ یعنی شام 5 بجے وہ شروع ہوتا تھا، رات 11 بجے فرمان الہی کے ساتھ ہی وہ جو ہے نا پاک سرزمین قومی ترانہ، اللہ حافظ، اور لوگ محلے کے لوگ اس گھر میں بیٹھے ہوئے اجتماعی دعا تک جو ہے وہ اس کی اجتماعی دعا کی طرح اس کو دیکھا کرتے تھے۔ اچھا دوستو، اس دور میں بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے صرف عید کے عید ملا کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کمپیرزن کر کے دیکھ لیں کہ آپ آج اچھی زندگی گزار رہے ہیں یا تب۔ یعنی بچوں کو کپڑے اور جوتے عید کے عید ملا کرتے تھے۔ سائیکل تو خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور موٹر سائیکل کے مالک کو تو بڑا امیر سمجھا جاتا تھا، اور گاڑی جو ہے وہ صرف کرائے پہ آپ لیتے تھے، کبھی شادی بیاہ یا کوئی بڑا فنکشن ہو، ورنہ غریب کی شادی تو، یہ متوسط طبقے کی شادی تو پیدل پودل ہی ہو جاتی تھی، تو کرائے پہ لی جاتی تھی۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ بس اور ٹرین میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ دھنگا مشتی ہوتی تھی، اور کھنے جو ہیں آپ کے سینک دیے جاتے تھے، اور کپڑے تک جو تھے آپ کے پھٹ جاتے تھے، تب جا کے آپ کو بس میں انٹری یا ٹرین میں انٹری ملتی تھی۔ اور گھر کا ایک بچہ ٹی وی کا اینٹینا سیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ وقف ہوتا تھا۔ وہ آدھی رات تک اوئے بالے کی آواز پر دوڑ کر ممٹی پر چڑھ جاتا، اور اینٹینے کو آہستہ آہستہ وہ دائیں بائیں گھماتا رہتا، اور اس وقت تک گھماتا رہتا تھا جب تک کہ نیچے سے آپ کہہ لیں کہ پورا خاندان اوئے بس ایتھے ہی روک نہیں کی آواز نہیں لگاتا تھا۔ اچھا دوستو، پورے گھر میں صرف ایک غسل خانہ اور ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا تھا، اور ان کا دروازہ ہر وقت جو ہے باہر سے بجتا رہتا تھا، اور سارا بازار مسجدوں کے ٹوائلٹ استعمال کیا کرتا تھا، اور نہانے کے لیے مسجد کے غسل خانے کے سامنے ایک قطار لگی ہوتی تھی۔ اچھا ان دنوں جو باربر، نائی ان کو کہتے ہیں، آج کل باربر آپ کہتے ہیں، یا آج کل تو آپ ہیئر ڈریسر بھی کہتے ہیں، سیلون شیلون کھلے ہوئے ہیں، ذرا نام چینج ہو گئے، تو اس زمانوں میں نا نائی، کیونکہ جو غسل خانے بھی نا وہ نائی خود چلاتے تھے، جو سردیوں میں حمام کے نیچے لکڑیاں بھی جلایا کرتے تھے، اور لوگ غسل خانے میں گرم پانی کا بے دردی سے استعمال کرتے تھے، اور جب نائی باہر سے آواز لگاتا تھا کہ باؤ جی بس کر دے ہو، پانی ختم ہو گیا جے، تب آپ باہر نکلتے تھے، اور لوگ کپڑے کے پونے میں، پونا اس کو کہتے تھے، آپ اس کو رومال سمجھ لیں، پرنا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ پنڈی کی زبان میں، تو کپڑے کے پونے میں جو ہے نا روٹی باندھ کر دفتر لے جایا کرتے تھے، اور بچوں کو بھی لنچ کے لیے روٹی یا پراٹھے پر اچار کی جو ہے نا ایک آدھ پھانک جو ہے وہ رکھ کر اسکول بھجوا دیا جاتا تھا، اور وہاں لنچ بریک کے دوران یہ لنچ پھڑکا کر نلکے کے پانی سے بھی نا مطلب وہیں سے ٹوٹی سے منہ لگا کے بھی پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کھانا کھانا نہیں بلکہ روٹی ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کھانا کھانا نہیں بلکہ روٹی ہوتا تھا، اور امیر ترین اور غریب ترین شخص بھی ڈنر یا لنچ کو روٹی ہی کہتے تھے، اور لوگوں کو کھانے کی نہیں بلکہ روٹی کی دعوت دیتے تھے۔ اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے دوستو،
زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 40 اور 50 سال کے درمیان موجود ہر شخص اس دور سے گزر کر یہاں پہنچا ہے. یعنی آج بھی آپ 40-50 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں، وہ سب اس دور سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ ہر ادھیڑ عمر جو آدمی ہے، آپ ہر ادھیڑ عمر آدمی، پاکستانی میں کہوں گا، اس کی ٹانگ پر آپ کو سائیکل سے گرنے کا نشان بھی ملے گا، اور اس کے دماغ میں اینٹینے کی یادیں بھی ہوں گی، اور کوئلے کی انگیٹھی اور فرشی پنکھے اس کے جو ہے نا ویوز بھی مطلب اس کی ذہن میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں یہ ساری یادیں، وہ مناظر منجمد ہوں گے. دیکھیں ویورز، ہم نے یہاں سے زندگی شروع کی تھی. اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ یقین کریں کہ قدرت ایک نسل کے بعد اتنی بڑی تبدیلی کا تحفہ بہت کم لوگوں کو دیتی ہے، بہت کم لوگوں کو دیتی ہے. آج اگر آپ دیکھ لیں، اگر یورپ کا کوئی بابا کوئی قبر سے اٹھ کر بھی آ جائے، کوئی بابا قبر سے اٹھ کر آ جائے، تو اسے بجلی کی ٹرین اور گاڑیوں کے علاوہ، یعنی الیکٹرک اور یہ جو آپ وہیکل یا موٹر سائیکل شروع ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ یورپ کے لائف سٹائل میں اسے کوئی زیادہ تبدیلی نظر یا فرق نظر نہیں آئے گا. جبکہ ہم صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں، صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم کسی اور ہی دنیا میں جا گریں گے، ہم کسی اور دنیا میں جا گریں گے. یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے اجداد میں سے 30 سال 40 سال پیچھے کا کوئی بندہ آج آ جائے نا، آج وہ آپ راولپنڈی میں آپ بڑے بڑے شاپنگ مالز اور پلازے دیکھ لے، جنا سپر چلا جائے، سپر مارکیٹ چلا جائے، صدر کو، اس پرانے صدر کے بینک روڈ کو دیکھ لے، گکھڑ پلازا کو دیکھ لے، ادھر سے آپ بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جو بڑے بڑے پلازے بنے ہیں ان کو دیکھ لے، سینٹورس مال کو دیکھ لے، گیگا مال کو دیکھ لے، گرین ویلی اور جتنے بڑے بڑے ہیں ہر طرف، بیریا میں بھی، ڈی ایچ اے میں بھی، ان کو دیکھ لے تو صدمہ حیرت سے پھر فوت ہو جائے گا کہ یار یہ کیا دنیا ہے، میں کیا چھوڑ کے آیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ترقی، اتنی خوشحالی اور لائف سٹائل میں اتنی تبدیلی کے باوجود ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہم دیکھیں، یہاں ہم اپنے آپ سے، میں بھی یہ سوال کرتا ہوں تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں. وہ وجہ ہے صرف اور صرف ناشکری. ناشکری ہی مین وجہ ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں. دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں بنیادی طور پر شکر کی کمی ہے. دراصل ہم ناشکرے ہیں. ہمیں جو مل جائے قناعت کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ شکر کریں میں آپ کو اور دوں گا. صبر اور شکر کے ساتھ آپ کو اللہ بہت عنایت فرماتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ آپ کو آزماتا ہے صبر اور شکر کے ذریعے. آپ نے انگریزی کا لفظ ڈسسیٹسفیکشن تو سنا ہوگا. یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے ویئرز، یہ ڈسسیٹسفیکشن صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوفناک نفسیاتی بیماری ہے، اور اس بیماری میں مبتلا لوگ تسکین کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، اور ہمیں شکر اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اس پیغام کے ساتھ ہی ولاگ لمبا تھوڑا ہو گیا. اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا، پاکستان کا، انسانیت کا، عالم اسلام کا، فلسطینی بہن بھائیوں کا، سب کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.